الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون للہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ المصیر صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی۔ سورہ مبارکہ النور کا یہ رکوع کون سا رکوع ہے؟ 11واں ختم ہو رہا ہے، 12واں شروع ہو رہا ہے، یہ 5واں ہے کون سا ہے؟ بہرحال آیت نمبر 40 ختم ہونے کے بعد 41 اور 42 میں نے تلاوت کی ہے، اللہ توفیق دے آگے بھی چلنے کی۔ الم ترا، الم ترا یہ کئی جگہ قرآن پاک میں آیا ہے، مختلف جگہوں پر مختلف مطلب اس کا موجود ہے۔ کہیں طرح سے مراد جو ہے ان آنکھوں سے دیکھنا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور کہیں اس کا مطلب جو ہے ماضی کے حوالے سے، الم ترا کیفا، الم ترا الی الذین، تو یہ کئی جگہ الم ترا کرا، کہیں مطلب ہے اپنی آنکھوں سے جو فی الحال کے معاملے میں آئے گا تو دیکھنا مراد ہے۔ راہ، اور جو ماضی کے حوالے سے آئے گا اس کا مطلب ہے یہ پوچھا جا رہا ہے، بھلا تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اس کے اندر، یا تم بھلا اس چیز کو، اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہو، تم کیا رائے رکھتے ہو۔ کہیں فزیکلی طور پر، طبعی طور پر بتایا گیا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ اب اس آیت میں جو ہے، جو اب شروع ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صاحب کو سمجھا، علم ترا، کیا تم نہیں دیکھتا، ان اللہ، اللہ بے شک اللہ وہ ذات ہے، یسبح لہو، تسبیح بیان کرتی ہے اس کی، تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے کون؟ من فی السماوات والارض، جو بھی آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے یا کسی بھی کونے میں ہے، زمین کے کائنات کے کسی بھی کونے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے۔ والطیر صافات، والطیر، اور یہ جو پرندے ہیں یہ پر پھیلائے یہ پھر اڑ رہے ہوتے ہیں، صافات، جیسے ابھی سورۃ ملک میں آیا نا، اولم یروا الی الطیر صافات ویقبض، کیا ذرا غور کرو نا ان کو، کہ پرندے جو ہیں اپنے پروں کو پھیلاتے بھی ہیں اور سکیڑتے بھی ہیں، گویا ان کی اڑنے کی یہ کیفیت پروں میں ہے نا، پر نہ ہو تو پھر اڑ نہیں سکتے۔ ان کی حرکت کے بارے میں بتایا کہ یہ پھیلاتے ہیں اور یہ ایسے کر کے، یعنی کہ پریس کرتے ہیں ہوا کو نیچے اور پیچھے بھی، پریس کرنے سے یہ اونچے اڑتے ہیں، پیچھے دھکیلنے سے ہوا کے یہ آگے۔ عمل اور رد عمل کا ایک قانون دنیا میں رائج موجود ہے، جسے ڈسکلوز کیا کس نے؟ نہ رے بھائی نہیں، اس قانون کو عمل کا رد عمل ہوتا ہے، نیوٹن، اس کا نام کیا تھا؟ آئزک، اس کا نام تھا اسحاق، جسے انگریزی میں آئزک کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں وہ یہودیت کی طرف۔ تو اسحاق نیوٹن نے یہ ڈسکلوز کیا، دریافت کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کئی چیزیں دنیا کی اس کی دیکھ کے نا
غور و فکر کیا، اس کو ایک نتیجے پر پہنچا اور اسے قانون کا درجہ دیا گیا۔ یہ وہ قانون فطرت ہے جسے دریافت کیا یا ڈسکلوز کیا نیوٹن نے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں انگریزی کا، ہمارے پرانے بزرگوں کے نام جو تھے نا عربی سے نکال کے انگریزی میں رکھ دیے لوگوں نے، اور اپنی طرف لے گئے ان کو۔ ایویسینا کا نام پتا ہے آپ کے ساتھ اسکول کھلا ہے ایویسینا؟ ایویسینا کون ہے؟ بو علی سینا کو ایویسینا کہہ دیا۔ ابن الہیثم کو جو آنکھ اور اس کے روشنی کے بارے میں اتھینٹک وہ رکھتا ہے قوانین، اس کو الحزن کا نام دے دیا تاکہ پتہ لگے آنے والی نسلوں کو کہ یہ بھی انگریز تھے، مسلمان نہیں تھے۔ لے گئے ہمارے مشاہیر کو بھی کھینچ کے لے گئے، بے وقوف ترین طبقہ ہے ہمارا، ان کی دیکھا دیکھی تقلید کرتے ہوئے ان کے ناموں کو ہماری نسلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی۔ علامہ اقبال نے خوب کہا تقلید کی روش، یہ تقلیدی ذہن بتا رہے ہیں نا لوگوں کا، اس میں اپنی شان سمجھتے ہیں اپنے انگریزی نام رکھنے میں۔ کوئی بورڈ دیکھ لو اردو کا ہے ہی نہیں، اردو آتی نہیں ہے تمہیں، تمہاری زبان تک انہوں نے چھین لیا۔ کلچر تو برباد کرنا ہی تھا، زبان بھی چھین لی، جس میں تمہارا ماضی موجود تھا وہ بھی چھین لیا۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ ٹھیک کہا تھا بابا غلام فرید، یہ کیا جانے گنوار مقلد، اسے مقلد کو گنوار کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ خواجہ غلام فرید نے اپنے دیوان فرید میں لکھا ہے کہ یہ کیا جانے گنوار مقلد گنوار ہوتا ہے، پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ ہمارا ورثہ تو لے ہی گئے، ہمارا کلچر بھی لے گئے۔ ورثہ تو ماضی کے حوالے سے تھا، وہ تو لے رہے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے بزرگ ہمارے سائنسدان دنیا سے گزرے ہیں، جن کے بارے میں کھل کر لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے دنیا ابھی بھی تک بھی اندھیرے میں رہتی۔ ہمارے بزرگوں نے اتنا کام کیا۔ الخوارزمی کو دیکھیں، الحسم کو دیکھیں، ابن نفیس کو دیکھیں۔ ابن نفیس رحمت اللہ علیہ خون کے دوران خون جسم کے اندر انہوں نے بتایا، دریافت کیا سب کچھ۔ ابن الحسم نے آنکھوں کے عدسے بنائے، چشمے بنائے، یہ کیا سب کچھ کیا۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ بدبختی ہماری کہ ہم ان کی طرف، وہ یورپ کی چمک نے ہمارا بیڑا گرک کر رکھ دیا۔ کچھ ہم اپنے آپ کو نہ سمجھ سکے، کچھ ان کی ہو نہ بدلے گی، ہم اپنی وضع کیوں بدلے۔ یہ وضع والا بھی کام ختم ہو گیا ان سے، ان کی خو کی طرف چلے گئے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ہوا میں اڑنے کا جو عمل ہے پرندوں کے، یہ باقاعدہ ایک اصول ہے، اور جسے ہر کوئی اب تو سمجھتے ہیں کہ ہوا کو نیچے دبا کے پیچھے بھیجیں گے نیچے، اور اسی اصول پر ایروپلین جتنے بھی ہیں بنے ہوئے، پہلے ایئر کرافٹ تھے اب ایروپلین ہے۔ ایئر کرافٹ کیسے کہتے ہیں بھائی؟ اور ایروپلین کسے کہتے ہیں؟ جہاز تو دونوں ہی ہیں، فرق کیا ہے؟ نہ ایئر، وہ تو ایئر نہ ہوا نہیں جو خلا میں گیا، اس کے ساتھ ایئر کیسے لگا سکتے جو ہے ہی خلا میں؟ خلا میں تو ہوا نہیں ہوتی۔ ہاں ایئر کرافٹ کہتے ہیں جو ہوا سے ہلکی چیز ہوتی ہے، جو اتنا پھیلاؤ کر کے نا، جس طرح بڑے بڑے جہاز بناتے پھیلاؤ بڑا بڑا ہوتا ہے، سمندر کو ڈھانپتا ہے زیادہ اور لہذا وہ آرام سے اس پر رہتا ہے۔ ایروپلین کہتے ہیں جو سپیڈ کے زور پر چلتے ہیں، وزن کا بہت زیادہ، آپ کتنا وزن اٹھا کے چلتے ہیں، 4 انجن لگا رکھے ہیں، 6 انجن لگا رکھے ہیں۔ وہی ہے کہ بڑی تیزی سے ہوا کو پیچھے دھکیلتے ہیں، ان کے جو وہ لگے ہوئے تھے نا، کون سے بڑے کیا کہتے ہیں ان کو،
इंजन है, इंजन से मुराद वो पंखे बड़ी तेजी से पीछे हवा को फेंकते हैं ना, है। बाकी पर जो है वो उनको नीचे, वो परों की वजह से मुड़ते हैं। आगे बैठा होता है ना कैप्टन साहब, तो वो सीधे कर देता है तो प्लेन सीधा चलता है, क्योंकि नीचे तो हवा का कालम है जिससे दबा रहा है। मैं क्या बताऊं, साइंस का सारा उसूल नजर। लेकिन जब उसे ऊंचा उड़ाना हो तो परों को ऐसे कर देते हैं और ऐसे दबाते हैं तो ऊंचे उठता है। वो कितना जोर, वो आवाज होती है जब ये ऊंचे उठता है ना, जब ये बड़ी आवाज होती है, जोर लग रहा था। क्यों ये प्रेस जो करता है वो इस तरह से ऐसे हवा को प्रेस करता है। जब वो ऊपर चला जाता है बहुत ऊंचा, तो फिर वो आजकल तो 38,000 फुट पर भी जा रहा है। हम गए थे उससे 29,000 था, बता रहे थे 29,000 की बुलंदी पर हम है। अब तो 38,000 40,000 तक जा रहा होता है। ऊपर जाने का फायदा है, वो सियाने हैं, ऊपर जाने से उनका तेल बचता है। हाँ, तेल बचा रहे थे हवा। और फिर हवा ऊपर, जो हवा ऊपर जाता है हवा हल्की हो जाती है और समंदर हवा का नीचे रह जाता है, ऊपर वो ऐसे चल रहा होता है मजा सीधा। उसमें फायदा ये होता है वो हल्का हो जाता है, लोड जो उस पर लादा वो भी हल्का हो जाता है। इधर सारी चीजें मैं क्या बताऊं आपको। पर बात ये हो रही थी कि हवा में उड़ने वाले परिंदों के बारे में अल्लाह पाक ने मुल्क में बताया, फरमाया अवलम जो लगता है कहूँ साफात यकबिज़न ऐसे करते पीछे घुटते और खोलते। कैसा उसूल बयान कर दिया कुरान पाक में 1400 कुछ साल पहले, हाँ 1450 साल पहले। अल्लाह पाक ने ये फरमाया फला तफक्करू, फिक्र क्यों नहीं करते कुरान पाक को, गौर क्यों नहीं। उन्होंने फिक्र किया, उड़ा गए, ले गए माल, तेरे घर की चीज। कहूँ किससे, वो कहता है मैं तुझे क्या बताऊं मेरे हम नशी, मेरे गम का किस्सा तवील है। बहादुर शाह जफर बुज़दिल तरीन तबके का आदमी रंगून में बैठ के बातें मार रहा है, शायर साहब ये क्या बताऊं मेरे हम नशी, मेरे गम का किस्सा तवील है। मेरे घर की लुट गई आबरू, हुआ गैर जब से दखील है। जब से बाहर से गैर बंदे दाखिल हुए हमारी सब कुछ ले गए उठा के। तो बात हो रही थी वह तैर साफात, और परिंदे जो हैं, परिंदे अपने परों को खोल के रखते हैं, फैलाकर, खोल कर नहीं फैलाकर। कुल्लुन कद आलिम सलातहु व तस्बीहहु, सब जानदारों के कद, कुल्लुन सब जानदार, कद आलिम सलातहु व तस्बीहहु, कद आलिमा सलातहु, कद आलिमा का ताल्लुक किससे हो सकता है? अल्लाह की जात से है। कुल्लुन ये महज है, सब जितनी भी कायनात में मखलूकात हैं तहकीक जानता है उनकी नमाज को भी। सलातहु नमाज, सलातहु दुआ, सलातहु तरीका इबादत जो भी है, वो तस्बीह और अल्लाह ताला की पाकीज़गी जो बयान कर रहे हैं वो भी जानता है, वो ही जानता है। तो डॉक्टर सराज साहब इधर बता रहे थे कि अल्लाह ताला ने ये जो जानवर बनाए हैं उड़ते हुए, वो भी अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं। ये अलग बात है, हमें उनके बारे में कुरान पाक में है, उनके बारे में हम नहीं जानते वो क्या कह रहे हैं। बोलते हैं जैसे सवेरे फाख्ता बोलती है या जो चिड़िया बोलती हैं सुबह सुबह चहचहा रहे होते, वो चहचहा रहे अल्लाह ताला की पाकीज़गी बयान कर रही होती है। क्योंकि सुलेमान सलाम के सामने जब कीड़ी ने बात कही थी, या ये नम्लो उदखुलू फी मसाकिन, कीड़ियों अपने साथियों का अपने अपने मकानों में घुस जाओ, अपने अपने बिलों में घुस जाओ। पीछे से वो सुलेमान सलाम को लश्कर आ रहा है, उन्हें से पता नहीं हम अल्लाह ताला की ये छोटी सी मखलूक जो है ये भी जमीन पर लसाड़ देंगे, घुस जाओ अपने अपने। जब सुना सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो दिया था, ये इल्म दिया था, तो फतबस्समा कौलहा,
اس کی بات سن کے مسکرا دیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہاں تو نے مجھے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک من المسلمین۔ تو بات ہو رہی تھی کہ سب کی نماز، گویا ہر جاندار جو ہے اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور تسبیحات بیان کر رہا ہے، کیونکہ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، جانتا نہیں، جاننے والے میں نے مطلب کیا، خیال کرنا کہ وہ علیم جو ہے یہ جاننے والا ہے، اسم فاعل ہے، جانتا نہیں وہ تو فعل ہو جائے گا۔ یہاں علیم کا مطلب کیا ہے؟ جاننے والا، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے بما یفعلون، جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ بیان فرما دیا، آیت ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ قانون ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ وہ اسی کی ملکیت ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے سارے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، ملکیت، بادشاہی نہیں، بادشاہی تو آج کل مختلف طریقے سے مل جاتی ہے، ملکیت ہے اللہ کی، اس میں کسی کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور سب نے اسی طرف ٹھکانہ لوٹنا ہے، اسی کی طرف۔ یہ تھا صافات کے بارے میں، طیر کے بارے میں۔ اب اگلی آیت آ رہی ہے، پھر دیکھو سنیں، یہ بھی مثالیں ہیں، سورہ نور میں بڑی مثالیں بیان کی ہیں، آپ نے سنا الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تو نہیں دیکھتا ہے؟ دیکھنا مراد ہم دیکھ رہے ہیں، یزجی، بے شک ان اللہ، بے شک اللہ تعالی ہی کیا کرتا ہے، یزجی سحابا، یہ بادلوں کو چلاتا ہے، آگے دھکیل کر، ثم یؤلف بینہ، ٹکڑے بادلوں کے ٹکڑے بڑے بڑے جب یہ چل رہے ہوتے ہیں، پھر اللہ کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں یؤلف بینہم، ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہوں، ایک دوسرے کو مل جاتے ہیں، اور وہ گھٹا بن گئی۔ ایسے بادل ہیں جب مل جائے تو گھٹا بن جاتے ہیں، یؤلف بینہ، آپس میں ملا دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر وہ کیا بن جاتا ہے بھائی، تہہ دار، ایک دوسرے پر تہہ پر تہہ چڑھ جاتی ہے۔ میں حیران ہو گیا، کراچی سے میں چلا، بس میں نے سامنے دیکھا یار یہ پہاڑ کہاں سے آ گئے، میں اس میں یہ پہاڑ ہیں، یہ دماغ زمین پہ چلا گیا، پھر کہا بے وقوف تو جہاز میں ہے، تو دیکھ نہ ذرا یہ پہاڑ کیا، پہاڑوں کی شکل میں، پھر خیال ہوا نہیں یہ تو بادل ہے، جسٹ لائک پہاڑوں کی طرح وہ ایک اونچے ہو رہے ہیں۔ یا اللہ تو یہ سنبھال کے رکھتا ہے، ہلکی سی ہوا ہے نظر نہ آنے والی سی، یہ سنبھال کے رکھتی ہے ان کو پہاڑوں کو۔ تو بھائی یہ کیا ہوتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر یہ ایک دوسرے پر تہہ در تہہ ہو جاتے ہو، بڑے بڑے پہاڑ کی طرح۔ پھر کیا ہوتا ہے، فطر الودق، تو دیکھتا ہے الودق یخرج من خلالہ، ان پہاڑوں کی یہ بڑی تہہ در تہہ، بڑے بڑے ان کے اندر سے جو رخنوں میں سے کیا گر رہی ہوتی ہے، بارش، یخرج نکالتا ہے وہ، من خلالہ، ان کے سوراخوں میں سے نکالے یا ان کے درازوں میں سے نکالے، درازوں میں سے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور پھر اللہ نے فرمایا یہ اوپر جا کے پہاڑ کی طرح ہوتے، یہ ٹھنڈے ہو کر کیا ہو جاتے ہیں، برف کے پہاڑ بن جاتے ہیں، اوپر چمکتے ہیں بڑے زور کے۔ فضا میں دیکھو ان کو جب سورج ذکر چل رہا ہو، اور بلکہ یہ جو ہے نا بادل نیچے ہوتے ہیں، ہوائی جہاز اوپر ہوتے ہیں، بہت اونچے ہوتے ہیں، بالکل نظر آتا ہے نیچے جا رہے ہیں، بجلی بھی چمکتی ہے محسوس ہوتی ہے۔
یا فطر الودق یخرج من خلالہ وینزل من السماء من جبال، ان پہاڑ نما بادلوں سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آسمان سے نازل فرماتا ہے، کیا؟ من برد، اور ٹھنڈے ہو کر اولے برس جاتے ہیں، ان کو اولے کہا جاتا ہے اپنی زبان میں ہم، ورنہ برس کا مطلب کیا؟ برف، ٹھنڈی چیز برف، والثلج والبرد، پڑھتے نہیں ہے علامہ باعث، ہاں والثلج والبرد، ٹھنڈے، ہاں، من برد فیصیب بہ من یشاء، پس پہنچتا ہے، یہ پہنچاتا ہے اس ٹھنڈک کو، اس اولوں کو، من یشاء، جن کے پاس چاہتا ہے بھیج دیتا ہے، وہ یصرفہ عن من یشاء، جس سے چاہتا ہے صرف نظر کر جاتا ہے، یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ دے رہا، بننے برس سے کہتا بننا برس، ایک بننے برسے دوسرا بننا ترسے، ایک بننے پر اس بارش ہو رہی ہے دوسرا خشک پڑا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ ایک شخص نے دیکھا، صحرا میں تھے، اس کو آواز آئی، آواز کیا تھی؟ آواز آ رہی تھی کہ فلاں شخص کے باغ میں پانی پہنچاؤ۔ کیا دیکھتا ہے؟ بادل جو ہے اکٹھا ہو رہا ہے، راج فرشتہ جو ہے وہ ان کو مار رہا ہے، چلو چلو، پھر پانی برسنا شروع، ایک جگہ پانی برس رہا ہے اور وہاں سے ایک نہر نما نالا سے بن کے چل رہا، وہ بندہ جو تھا، آتا ہے روایتوں میں ملتا ہے یہ چیزیں، وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے پانی کے، جا رہا ہے پانی جا رہا ہے، وہ بھی پیچھے پیچھے چل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اپنے باغ میں پانی لگا رہا ہے، اس پانی کو، اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام تو یہ ہے کہ آسمانوں میں تیرے لیے آواز آ رہی تھی کہ جاؤ فلاں کے باغ میں پانی پہنچاؤ، کہاں بارش ہو رہی ہے، کہاں پانی پہنچ رہا ہے؟ یہ میرے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، نظام قدرت ہے۔ میرے بھائی تو مجھے بتا تو کرتا کیا ہے؟ تیرا نام لے کے میں نے خود سنا ہے، اس لیے تیرے پانی کے ساتھ ساتھ تیرے باغ تک آ گیا ہوں۔ اس نے کہا بھائی میں تو کچھ نہیں کرتا، بس یہ ہے کہ یہ باغ میں جو ہے نا یہ پانی لگاتا ہوں، اس پر کام کرتا ہوں، جو پھل آتا ہے اس کو سیدھے سے بنا لیتا ہوں، اور یوم حصاد ہی، جب یہ پھل پک کر تیار ہو کے وہ اتارا جاتا ہے اسے یوم حصاد بولتے ہیں، سواد دال، حصاد کہتے ہیں جس دن وہ پھل توڑے جاتے ہیں، جس دن پھل اکٹھے کیے جاتے ہیں، پیداوار کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس دن اس کے میں 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصہ تو باغ کے کاموں کے لیے مختص کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، بچوں کے لیے، اور ایک حصہ اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہ کام کرتا ہوں، ایسے کام کرنے، اب دیکھو نا اس میں کتنی بڑی نصیحت موجود ہے کہ ہم بھی اگر اپنے کاموں میں اپنے حصے بنا لیں، جیسے اصول ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ صحراؤں میں بھی آرڈر دے رہا ہوتا ہے فرشتوں کو، جاؤ فلاں گھر میں یہ چیز دے کے آؤ۔ ہم سمجھتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں، ہماری عقل کام کر، عقل یہ ہے کہ ہم اللہ کے قوانین کو عمل کریں گے، یہ ہے عقل انسان کی، اس کا پھل پھر اللہ دے دیتا ہے۔ ينزل من السماء من جبال فيها برد، وہ پہاڑوں کی طرح جو آسمانوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے، بادلوں میں اولے برستے ہیں، بس جس پر چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، وَيَصْرِفُ عَنْهُ يَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے صرف نظر کر کے نزدیک سے گھٹائیں نکل جاتی ہے، نہیں ملتی ہے۔ پھر آگے فرمایا گھٹاؤں کی نسبت سے یکادو سنا بھر کے ہی یذہب بالابصار، گھٹائیں کڑک رہی، چمک رہی، یسبح الرعد بحمدہ، آپ پڑھ رہے ہیں نا آج کل سورۃ رعد پڑھ رہے ہیں نا شام کو، کیوں بھائی؟ یسبح الرعد بحمدہ کا مطلب کیا ہے؟ رعد کے 2 معنی لیے گئے ہیں، ایک تو کڑک، ایک فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا تھا، یسبح الرعد بحمدہ، اس کی تعریف بیان کرتا ہے،
اور اسے حکم ملتا ہے وہ کوڑا مارتا ہے شرٹ. اور وہ کوڑا کیسا ہمیں تو پتہ نہیں, ہم تو اسی کو کوڑا سمجھتے جو بجلی زور کی چمکتی لمبی لکیر کی طرح ہوتی ہے, کوڑے کی طرح ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے یکاد و آسان ان قریب ایسا بھی ہو سکتا ہے سنا برق ہی یذهب بالابصار, یہ بجلی کی کڑک اور چمک جو ہے وہ آنکھیں لے جائے, جس طرح پہلے پارے میں آپ نے دوسرے رکوع میں پڑھا ہے نا یخطف ابصارہم, وہ بھی وہی چیز ہے. یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں, یہ پڑھ رکھا ہے. اچھا, تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے یکاد سنا برق ہی یذهب بالابصار, ان قریب اچانک ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو کہ لے جائے تمہاری یہ چمک جو ہے تمہاری آنکھیں لے جائے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اگلی بات, پھر یہ ساری تذکیر بے آلاء اللہ آ رہی ہے. تذکیر بے آلاء اللہ, اس کائنات میں جو نصیحت آموز کام ہو رہے ہیں ان کی توجہ اللہ نے قرآن پاک میں دی ہے. انہیں تذکیر بے آلاء اللہ کہا جاتا ہے. بارہا میں بتا چکا ہوں آپ کو, قرآن پاک کے اندر 3 تذکیریں ہیں, تذکیر بے آلاء اللہ, تذکیر بے ایام اللہ اور تذکیر بالموت. کائنات کے اندر جتنے بھی معاملات نظر آئے ان سے نصیحت حاصل کرنا طبعی اصولوں کے مطابق, یہ تذکیر بے آلاء اللہ ہے. اور بھی تذکیر بے ایام اللہ کا مطلب ہے گزرے ہوئے دور کے واقعات سے نصیحت حاصل کرنا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, لوط علیہ السلام کا واقعہ, قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, قوم شعیب ہے, فلاں ہے, ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہے. یہ سارے کے سارے ان واقعات کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان فرمایا. انہیں کہتے ہیں تذکیر بے ایام اللہ. ایام اللہ یعنی گزرے ہوئے دور, گزرا ہوا جو دور گزرا ہے نا زمانہ دور ماضی, اس سے جو واقعات ہیں ان سے تمہیں نصیحت دی جا رہی ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ الم تر الی او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. یہ سارا کا سارا قرآن پاک میں واقعات بیان ہوئے ہیں, فرعون کے واقعات ہیں, فلاں کے واقعات ہیں. اس سے تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے لیے تذکیر بے آلاء اللہ, اپنی آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو, اپنی آنکھوں سے قرآن بیان کر رہا ہے, تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. کیسا تمہارا ربط ہے قرآن کے ساتھ, اللہ کے ساتھ جڑ گیا نا. یہ قرآن اللہ کے ساتھ انسان کو جوڑ دیتا ہے. دیکھ اللہ تعالیٰ کے کام, یقلب اللیل اور رد و بدل, یقلب بدلتا ہے رات کو دین کو, تغیر پیدا کرتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار, ان تمام چیزوں میں, ان تمام باتوں میں, ان فی ذلک, یہ جتنی بھی معاملات آپ کے سامنے آیات آئی ہیں, یہ آیات ذالک آیات ہیں, لعبرۃ لأولی الابصار, عبرت ہے کن کے لیے, آنکھوں والا, بصیرت رکھ رہے ہیں. بصارت بھی ہے بصیرت بھی ہے. بصارت دیکھنا مراد ہے, آنکھوں سے دیکھنا, چیز کو دیکھنا, اسے کہتے ہیں بصارت. اور اس شے کی حقیقت کو جاننا بصیرت کہلاتا ہے. اے اہل نظر, اے اہل نظر, ذوق نظر خوب ہے لیکن, اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن, جو شے کی حقیقت کو نہ جانے وہ نظر کیا. وہ جو شے کی حقیقت کو نہ جانے وہ نظر کیا. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار, آنکھوں والے کے لیے. آنکھیں سب کی ہیں, دیکھنے والے بھی اکثریت میں ہیں, بہت اکثریت, تھوڑے بہت ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنکھیں دے دی ہیں. بڑی خوبصورت آنکھوں والے بھی ہوتے ہیں لیکن دید نہیں ہے. اور آنکھوں والے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں عبرت ان کے لیے ہے, نصیحت ان کے لیے جو اہل بصیرت ہوتے ہیں, جو واقعہ کو دیکھ کے سمجھتے ہیں, معاملے کی تہ تک پہنچتے ہیں, حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. واللہ خلق کل دابۃ من ماء, اللہ تعالی جہاں سورہ انبیاء میں آپ نے پڑھا ہے نا, وجعلنا من الماء کل شیء حی, ہم نے ہر جاندار کو پانی سے زندگی حیات دی ہے, حیات دی ہے پانی سے دی ہے.
پانی سے نمو بھی ہے، حیات بھی ہے. نمو کہتے ہیں پرورش، بڑھنا، حیات زندگی. وجعلنا من الماء كل شيء، یہاں واللہ خلق کل دعوت میں ماء، ہم نے ہر چیز کو، زمین پہ چلنے والی چیز کو نا، وہ ہم نے پانی سے بنایا ہے. یخرج من بین صلب الترائب فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق. کیا پھل تمہیں چاہیے نظر رکھے اس بات پر، ہم نے تمہیں کس چیز سے بنایا ہے؟ ہم نے پانی سے بنایا ہے. کون سے پانی سے؟ یخرج من بین صلب، جو اچھل کر باہر آتا ہے اور وہ پسلیوں سے، ریڑھ کی ہڈی سے کشید ہو کر نکلتا ہے. یہ ہے پانی. یہاں بھی یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی سے ہر چیز کو، جو زمین پہ چلنے والی ہے پانی سے بنا. ان میں سے کتنے فمنہم، اس کائنات میں کتنے ہی ایسے ہیں، من یمشی علی بطنہ، جن کے ٹانگیں نہیں ہیں، ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، وہ پیٹ پر. اب دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں ریپٹائل. کیا کہتے ہیں؟ میں ریپٹائل ہی کہتے ہیں نا. ریپٹائل والے کہتے ہیں جو پیٹ کے بل چلنے والے ہیں. یمشی علی بطنہ ہی، جو پیٹ کے بل چلتے ہیں ریپٹائل کہتے ہیں. اب ہم سے تیز چلتے ہیں، وہ سانپ کو دیکھ چلتے ہیں، وہ کبھی بھاگ رہا ہوتا ہے، تم سے تیز بھاگ رہا ہوتا ہے. ہم حیران ہوتے ہیں جب دیکھتے تھے پہاڑوں میں کہیں نہ کہیں مل جاتے تھے بڑے بڑے اژدہا، 7 7 8 8 9 9 10 10 فٹ کے. ان کے کمال تو ان کے چلنے کی ہے. یا اللہ، ان کے پیر تو ہے نہیں لیکن تیز چلتے ہیں. نہ پر کچھ بھی نہیں. ان کے اندر جو یہ اسکرپٹ لگے ہوئے تھے نا، ان میں تیزی سے نکل جاتے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی رجلین، کتنے ہی ایسے جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں. 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں. مرغی ہے، پرندے ہیں 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں. تمہارے تو بھائی 4 ہیں، خیال کرنا. تم تو 4 پائے ہو، ہے نا. ٹانگ چلتے، ہم بھی 2 پاؤں پر ہیں، لیکن یہ ہاتھ، یہ قوت کا منبع، یہ ہے قوت، طاقت ہے. دفاعی قوت بھی اس میں ہے، افینس بھی ہے، ڈیفینس بھی ہے. یہ ہاتھ ہے اللہ کے مخلوقات میں سے اشرف المخلوق. ممن یمشی علی اربع ومنہم من یمشی علی اربع، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو بیچارے رکوع کی حالت میں چل رہے ہیں، 4 ٹانگوں پر چل رہے ہیں. ہمارے سامنے چوپائے کہتے ہیں، چوپائے 4 پیروں والے. کتنے ہم سے جو چلتے ہیں 4 پاؤں پر. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جیسا کچھ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، البتہ تحقیق ہم نے نازل کی ہیں کھلی نشانیاں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہی ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے پر. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور اس کی اطاعت بھی کے. ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے کوئی گروہ ایسا بھی ہے سب کچھ ماننے کے باوجود ہے منہ موڑ لیا، پیٹ پھیر دیتا ہے. پیٹ پھیر تولا، پیٹ پھیر دینا. ثم يتولى فريق منهم، ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے، من بعد ذالک، ایمان لانے کے باوجود بھی وہ تولا کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، پیٹ پھیر کر نکل جاتا ہے. ما اولئک بالمؤمنین، اور وہ ایسے جو ہیں وہ پھر مومن نہیں ہے. اذا واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون، اور جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تاکہ ان میں فیصلہ کیا جائے. یاد رکھنا، اس سے بڑا اچھا استنباط نکالا ہے. کیا ہے؟ جب حکومت شرعی اسلامی حکومت ہو تو جب حاکم وقت عدالت کے وقت سامان آئے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے، ماننا پڑے گا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. تنازع کی شکل میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے، لیکن حاکم وقت جو شرعی قانون کے مطابق لگا، وہ بادشاہ بنا ہوا جو بھی ہے، جب وہ اس کا حکم آئے، اس کی عدالت کی طرف سے سامان آئے، اس کو ماننا پڑے گا.
اور اس کی بہترین خوبصورت مثال ہے، آپ کو پتہ ہے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ وہ نصف النہار پر آنے سے پہلے سورج سے پہلے ہی غروب ہو گیا. جمان کہاں تک، ملتان تک اسلام کو پہنچا گیا. اس کی آج ہم اس کے موجود ہے نشانیاں. اور لیکن جس وقت اس کے کس نے بلایا تھا، سلیمان بن عبد الملک نے حکم دیا سے بلاؤ، بیڑیاں ڈال کے اس کو یہاں سے لے گئے. یہ تمہاری قوم جو ہے اپنے مشاہیر کے ساتھ، اپنے محسنوں کے ساتھ ایسا ہی کھیل کرتی ہے. کون سی ایسی نئی بات ہے؟ لوگوں نے، اس نے کہا تھا راجہ طاہر جو شکست کھا گیا، اس کا بیٹا مسلمان ہوا، 1,00,000 کی فوج اس کے وہاں. کہتا ہے محمد مت جا، اس سے مجھے محسوس ہو رہا تجھے یوں کر دیں گے. اس نے میں شریعت محمدیہ کو چھوڑ نہیں سکتا. پیارے ٹھیک ہے، میں نے ماننا ہے، کیونکہ کیا ہے، ایسا دعوا اللہ رسول، جب انہیں پکارا بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، چاہے وہ فیصلہ جو بھی ہے، جو فیصلہ کیا کریں ان کے درمیان، تو وہ مومن انکار نہیں کرتا. محمد چلا گیا اور قسمت اپنے ساتھ لے گیا ہمارے علاقے کی. اسی لیے سندھ میں سب سے پہلے اہل حدیثوں کا طبقہ موجود ہے. سب سے پہلے بستی بسانے والے انصاری حالہ میں بیٹھے ہیں. حالہ نے، انہوں نے اپنی بستی بسا لی تھی اور یہی رہ گئے تھے. 27 ہجری میں وہ ادیب، کیا نام ان کا ہے، جو یہاں پر ہے، سہل بن ادیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 27 ہجری میں یہی فوت ہوئے ہیں. یہ ہڑنگ سے اوپر پہاڑوں کے اندر نشان موجود ہے، ایک قبر ہے ان کی، نشان موجود ہے. مسلمان یہاں بھی آئے تھے، یہاں بھی اسلام جو کلمہ پڑھ، اب وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں مسلمان ہی کہلاتے ہیں نا، وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر آتے ہیں، لیحکم بینہم اذا فریق منہم معرضون، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو وہ پیٹھ موڑ لیتا ہے کہ ہم نہیں جاتے. گویا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ورزی کرتا ہے، وہ حکومت وقت کی نافرمانی بھی. وَيَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. وَيَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ، جب ان کے لیے ہوتا ہے حق واضح ہوتا ہے، يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. وَيَكُنْ لَهُمْ، کیا مطلب ہے اس کا، ذرا دیکھنا. وَيَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ، یہ سمجھ آگے اس سے پہلا. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے کہ اس کی طرف، احکام کی طرف، حکام جو بلاتے ہیں اس کو، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلے. اذا فریق منہم معرضون، ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو پیٹھ موڑ لیتا ہے کہ ہم نہیں جاتے. وَيَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ، اگر ان کے لیے ہوتا حق، یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، وہ بھاگے آتے اس کی طرف. یہاں کیا لکھا؟ اگر معاملہ حق ہو، اس کو پہنچتا ہو تو اس کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے. ہاں، معاملہ یہی ہو گیا کہ وہ لوگ جو ہے ایمان والے جو ہے وہ بھاگتے ہیں. بلایا ٹھیک ہے، موسیٰ بن نصیر کو کیسے نہیں کیا، سلیمان بن عبد الملک نے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. قتادہ کو دیکھ لو، فلاں کو دیکھ لو. کہاں گیا طارق بن زیاد جس نے کشتیاں جلوا دی تھی؟ کہاں گیا ایمان کی وہ نشانیاں؟ کہاں گئی؟ پتہ بھی نہیں لگا. طارق نے گم کر دیا طارق بن زیاد کو. کہاں ہے وہ شخص؟ موسیٰ بن نصیر کا غلام تھا، لیکن آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا، جس نے اسپین کو سارے کے سارے کو پر قبضہ کر کے وہ دکھایا تھا. لوگوں نے کہا جی واپس کیسے جائیں گے؟ جلالوں کشتیاں واپس جانے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہر ملک ملک ماس، کہ ملک خدا ماس، کہ زمین جہاں وہاں پڑ جائے مسلمان کا، یہ اس کی ملکیت ہوتی ہے، کیونکہ مالک کی ہے، میرے مالک کی ہے میرا. تو بھائیو، افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کیا ان کے دلوں کے اندر کوئی مرض ہے، بیماری ہے؟ ام ارتابوا، کیا ان میں دلوں کے اندر جو ہے شک ہے؟ کس بات کا؟ ام یخافون، کہ وہ خوف کھاتے ہیں اس چیز سے، ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے ساتھ دغا بازی کریں گے، فریب کریں گے اللہ تعالیٰ اور اس سے. اگر بلایا جاتا ہے جاؤ، اللہ مالک ہے، جب بلایا تو پہنچو. حاکم وقت دین کے مطابق جو
وقت کا بادشاہ اس کی عدالت میں سے بلایا تو جانا پڑے گا، اگر نہیں کیا ان کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، کیا دل میں شک کا بیج ہے ان کے اندر کہ یہ سوچتے ہیں اللہ اور اس کا رسول جو ہے کیا کرے گا، بے انصافی کرے گا ان کے ساتھ، ان یحیفا کیا اللہ تعالیٰ ان پر کیا کرے گا؟ وہ بھائی میں نے بتایا تھا، ظلم کرے گا، بے انصافی کرے گا، ورسول اور اس کا رسول بے انصافی کرے گا، بل اولئک هم الظالمون، یاد رکھنا بلکہ یہ لوگ بالکل پکے ظالم ہیں، یعنی کہ خدائی احکامات کو، دین اسلام کے احکامات کو اندھیرے میں رکھتے ہیں، یہ لوگ ظالم اندھیرے میں رکھتا ہے۔ تو یہ تمام مثالیں اور آخر میں یہی بات سامنے آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے کیسی کیسی مثالیں دی ہیں تاکہ بندہ میری طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ اس کے احکامات پر دل کی گہرائیوں سے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔